اس معزز اور مکرم زمانہ میں اشقیاء اور اعداء کو چھوڑ کر دین حق اسلام کے دشمنوں کو نکال کر وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خاص الخاص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے منتخب فرمایا، سرکار کی مدد کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی نصرت کے لیے جنہیں پسند فرمایا۔ یقیناً جس طرح وہ زمانہ اعلیٰ ہے، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہم نوا اور ہم قدم ہو کر دین حق اسلام پر پہرہ دینے والے بھی معزز اور محترم ہیں۔ ان ذوات مقدسہ کے تقدم کا لحاظ رکھنا اور ان میں سے ہر ایک کی عزت کرنا بعد میں آنے والے تمام اہل اسلام پر لازم ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کلمہ انہوں نے کوئی براہ راست خود فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ اگر یہ کہیں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے تو قرآن بھی انہیں براہ راست خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ قرآن پہنچا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا ہے، یہ سب انہی ہستیوں کے قدم سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس زمانے کے لیے اور سرکار کے لیے پسند فرمایا ہے، انہیں حضور کے لیے منتخب فرمایا ہے، خود چنا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو ہمیں دیا ہے یہ ان کے ذریعہ سے نصیب فرمایا ہے، تو ان کے تقدم کا لحاظ رکھنا کہ وہ پہلے آئے ہیں، وہ ہم سے پہلے آئے ہیں، بلکہ وہ ہم سے اتنا پہلے آئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہر بہار انہوں نے دیکھی ہے حضور کے ساتھ، تو ان کے اس تقدم کا لحاظ رکھنا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر لازمہ ہے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے انتخاب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فضائل صحابہ میں خود امام احمد ابن حنبل اس کے ناقل اور راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قلب مبارک کے انتخاب کے بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک، سرکار کے قلب اقدس کو خیر معلوم کر لینے کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ بہتر جن کے دل رب نے پائے ہیں انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا ہے۔ آپ کا میرا آج کے زمانے کا کوئی بندہ چاہے وہ ان کی تعریف کرنے والا ہے یا معاذ اللہ ان کا نقص نکالنے والا ہے، یہ تعریف کرنے والا بھی اور معاذ اللہ ان میں نقص نکالنے والا بھی کبھی بھی ان سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر یہ اعلیٰ ہوتا تو وہ اس زمانے میں اٹھائے جاتے، یہ اس زمانے میں اٹھایا جاتا۔ اگر یہ اس دور میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ لائق ہی اسی زمانے کے تھا، اس لیے اللہ نے اس کو اس زمانے میں رکھا ہے۔ اگر یہ اس زمانے کے لائق ہوتا تو رب العالمین جل وعلا کبھی بھی اس کو فراموش فرما کے نظر انداز کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور نہ کرتا، رب اس کو حضور کے زمانے کے قریب رکھتا، لیکن یہ دور ہوا ہی اس لیے ہے کہ یہ اس زمانے کے لائق تھا ہی نہیں، یہ اس زمانے کے لائق نہیں تھا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تقدس میں آپ ذوات مقدسہ کے بارے میں خود کیا فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں،
یہ بات بھی حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ خود ناقل ہیں کہ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من احب جمیع اصحابی، لب دینا رہنا، فرمایا یہ انتخاب نہ کرنا کہ اس کے ساتھ کروں گا، 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 فرمایا نہ، من احب جمیع اصحابی وتولاہم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ میرے ہر صحابی کے ساتھ محبت کرے اور ہر ایک کے ساتھ دوستی بنائے، یار رکھے اس کو اپنا اور اس کو اپنا سنگی سمجھے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، اور میرے ہر ایک صحابی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی دعا مانگے، میرے آقا جزا کیا ملے گی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلہ اللہ یوم القیامت معہ فی الجنہ، یہ ان کے ساتھ اگرچہ بعد میں آیا ہے، زمانہ اس کا دور ہے، لیکن میرے کسی صحابی میں نقص نہ نکالے، عیب نہ نکالے، اور ان کے بارے میں بری بات نہ کرے، نالائق جملہ نہ کہے، بلکہ ہر صحابی کو مانے، تسلیم کرے، اس کے ساتھ محبت رکھے اور میرے ہر صحابی کے لیے دعائے رحمت کرے، اس کے ساتھ عزت کا تعلق بنائے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ یہ اس لائق نہیں تھا، اس کا عمل بھی اس لائق نہیں تھا کہ یہ قیامت کے دن جنت میں وہ درجہ پاتا، لیکن میرا اگر میرے اصحاب کے ساتھ محبت کر لے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو وہی مقام عطا فرمائے گا جو میرے اصحاب کو عطا فرمایا ہوگا۔ فرمایا جعلہ اللہ یوم القیامت معہم فی الجنہ، اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جنت میں میرے اصحاب کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا اس نے دیکھا ہی نہیں ان کو، اس نے حضرت صدیق اکبر کو نہیں دیکھا، اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قد و قامت نہیں دیکھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا اور سخا نہیں دیکھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میدان میں چلتے ہوئے اس نے دیکھی نہیں، لیکن اس کے باوجود محبت رکھتا ہے، حضرات حسنین کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ بھی عقیدت کا تعلق رکھتا ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ فرمایا اگرچہ اس نے دیکھا نہیں، میدان بدر میں اس نے میرے اصحاب کی جولانیاں نہیں دیکھی، احد میں میرے اصحاب کی خدمات نہیں دیکھی، خندق میں میرے اصحاب کے مارکے نہیں دیکھے، غزوہ خیبر میں، تبوک میں ان کی جانثاریاں نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ دیکھا کوئی نہیں، ملا کوئی نہیں، مگر سنا ہے اس نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے تھے، جب ہر صحابی کے بارے میں یہ عقیدت کا تعلق رکھتا ہے تو رب العالمین جل وعلا قیامت کے دن اس کے سامنے سے میرے اصحاب کا چہرہ فراموش نہیں کرے گا، رب چھپائے گا نہیں، بلکہ میرے اصحاب کے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرا یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کر لینا، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور اگلی بات سنیے، یہ سارے اصحاب عزت کے لائق، اس حدیث مبارکہ کے تحت سارے اصحاب عزت کے لائق، سارے تعریف کے لائق، سب تقدس معاب، عزت معاب ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب عزت والوں میں چار بہت زیادہ عزت والے ہیں، بہت زیادہ عزت والے ہیں، یہ سارے عزت والے ہیں، ان کے معمولات نہ دیکھنا یہ تمہارے باس کی بات ہی نہیں ہے، تمہارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ تم بعد میں تلاش کرتے رہو بھائی ان کی فلاں کے ساتھ فلاں کی فلاں کے ساتھ جنگ ہو گئی، فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں سخت جملہ کہہ دیا، بھائی کہا انہوں نے، تمہیں کیا اس سے؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کرتے رہنا، نہ، بلکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من احب جمیع اصحابی، تم پر لازمہ یہی ہے، تم نے ہر ایک کے ساتھ محبت ہی رکھنی ہے، رہا ان کے آپسی معاملات وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کی میری ذمہ داری نہیں، ہم یہ تلاش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فلانے صحابی نے جو کہ فلاں کے ساتھ جنگ کی ہے تو لہٰذا یہ جنگ کرنے والا جو ہے یہ اب عزت کے لائق نہیں رہا، بھئی اللہ اور اس کا رسول اس کو عزت دے رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو عزت نہ دینے والے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ،
اور وہ بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا عالی مقام مرتبہ سمجھتے ہیں، اس کے قائل ہیں۔ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی ان کی تکفیر نہیں کرتے، ان کو فاسق نہیں کہتے، ان کے بارے میں سخت جملہ نہیں کہتے، تو جن کے ساتھ جنگ تھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو ہم کہو ہم مولا کائنات کے حمایتی ہیں، مولا کائنات کا سب سے بڑا حمایتی، ان کا سب سے بڑا شہزادہ امام حسن مجتبی ہے۔ جو حسن مجتبی کا نقش ہے وہ یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میں نے سرکار کی امت میں فساد نہیں ہونے دینا، میں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ صلح کرنی ہے، جس نے میرے بابا مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی ہے۔ یہ امام حسن کو زیادہ سمجھ آئی ہے بات، سمجھ آنے کہ نہیں؟ بعد میں آنے والا بندہ اب کہتا ہے کہ مجھے امام حسن کی صلح یوں سمجھ آئی۔ بھائی تو نہ سمجھ کہ کیسے سمجھ آئی ہے، ہاں ویسے سمجھنے کی کوشش کر جیسے سرکار نے فرمایا ہے اور جیسے امام حسن کو سمجھ آئی ہے۔ ہاں پھر اگر ویسی بات کرتا ہے تو ٹھیک، اگر ان سے ہٹ کے بات کرے گا تو بخدا امام حسن کا جوتا ہوگا تیرے سر پہ اتنا پڑے گا کہ زمین میں گڑ جائے گا۔ تو جوتا بھی ہمارا نہیں، امام حسن کا، سمجھ آ رہی؟ ان کا جوتا بھی بڑا ہے، ہاں ان کا جوتا بھی عزت والا ہے، لیکن جس کے سر پہ آ جائے عزت کے ساتھ اس کو عزت والا کر دیتا ہے، اور جس کو امام حسن اپنا جوتا اتار کے سر پہ مارے اس سے بڑا ذلیل ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو ذلیل کرنے کے لیے امام حسن جوتا مارے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عزت کے ساتھ عزت کرنے والا، اگر اس کے سر پہ امام حسن کا نعل مبارک آئے سبحان اللہ، اس کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہی کوئی نہیں۔ اور جس کے سر پہ خود امام حسن اس کو ذلیل کر کے جوتا مار دیں، باخدا زمین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ذلیل اور رذیل آدمی ہے وہ۔ کیوں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں گر گیا ہے وہ بندہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت سامنے ہونا چاہیے۔ سارے اصحاب عزت کے لائق، لیکن چار کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ اس کو سمجھے کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج آپ میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان والوں میں سلامتی ایمان ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں، دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں۔ ہر بندہ عقیدہ میں عمل میں جو کلام کرتا ہے وہ اپنے منہ سے کہتا ہے یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مومن لکھ دیا جاؤں۔ میں کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تمہیں مومن ہونے کی ضمانت مل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سر آنکھ پر رکھ کر تسلیم کرو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایمان کی ضمانت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا لا یجمع حب هؤلاء الاربعة الا قلب مؤمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرمایا میرے یہ چار یار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جس دل میں جمع ہو جائے، فرمایا سرکار فرماتے ہیں ضمانت ہے یہ دل مومن کا ہے۔ ان چاروں کی محبت صرف مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، جو مومن نہ ہوگا اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے یا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکتا رہے گا یا حضرات خلفائے ثلاثہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بکواس کرتا رہے گا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ ان چار میں سے سارے عزت والے، حضرت صدیق اکبر عزت والے، سب سے زیادہ عزت والے، پھر ان کے بعد سب سے زیادہ حضرت عمر عزت والے، پھر ان کے بعد سب سے زیادہ حضرت عثمان عزت والے، پھر ان کے بعد سب سے زیادہ عزت والے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ لیکن ان چاروں میں سے آج جس کا ذکر کرنا ہے یہ وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں عمر اللہ نے تیرے سامنے فرشتہ کر دیا ہے، تو آتا ہے نا جب تو تیرے سامنے آگے آگے فرشتہ چل رہا ہوتا ہے، شیطان جس وقت تیرا نقش دیکھتا ہے آتے ہوئے تو راہ بدل لیتا ہے کہ ادھر سے عمر آ رہا ہے۔
آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ شیطان کو لو بچا لے، یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا، یا اللہ اس کی دھوکہ بازیوں سے بچا، یا اللہ اس کی جال سازیوں سے بچا، یا اللہ اس کی سازشوں سے بچا۔ لیکن کیا کہنے اس بندے کے، آپ اندازہ فرمائیے آپ اور میں جس سے بچتے ہیں، آپ اندازہ فرمائیے سرکار فرماتے ہیں وہ جس سے سب بچتے ہیں، عمر جس راہ سے آ رہا ہو ڈر کے راہ چھوڑ جاتا ہے، پیٹھ ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت میں بیان کروں، اس سے بڑی اور کیا میں بات آپ کے ساتھ کروں؟ آپ اندازہ فرمائیے، یہ مقدمہ سمجھی، پیار والی بات، یہ مقدمہ سمجھی۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو، احادیث نہ ہو، آثار نہ ہو، بالفرض آیات قرآنیہ نہ ہو، مفسرین کے اقوال نہ ہو، تابعین کے فرامین نہ ہو، محدثین کے ارشادات نہ ہو، بعد میں آنے والے صوفیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کے اقوال نہ ہو، تب بھی ایک بات کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے، ان کی عزت کو ایک بات کافی ہے، وہ کیا؟ ان کی عزت سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی قبر کی دیوار اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ سانجھی ہے۔ دعا کرو، اللہ فرماتا ہے دعا منگیا کرو، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ رب دعا کا طریقہ سکھلاتا، اے ہمارے رب، دعا کیا کر آپ بھی اور میں، اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف بلا رہا ہے، فآمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات کو مٹا ڈال، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرمانا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرمانا۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا، جس وقت آپ کا مشن مکمل ہوا، دنیا میں آنے کے مقاصد سارے پورے ہو گئے، تو آپ نے دعا فرمائی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے اللہ تو ہی دنیا میں میرا مددگار ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا مددگار ہے۔ توفنی مسلمان، مجھے حالت اسلام میں وصال دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور بعد وصال مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے، بعد وصال نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ ائمہ کرام، حافظ جلال سیوطی، حافظ جلال محلی، صاحب حاشیہ فتوحات الہیہ، امام قرطبی، خازن، رازی، جتنے مفسرین آپ کو ملتے ہیں آپ اٹھائیے، یہ صالحین سے مراد کون ہے؟ یہ نیکوں سے مراد کون ہے؟ کہ جن کے بارے میں اہل ایمان دعا کریں یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد ان کے ساتھ ملا دینا۔ فرمایا سب سے پہلی بات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، انبیاء خود دعا کریں تو یہاں رب کی بارگاہ ہمیں پہنچنے کے لیے اور بلند مرتبہ کی دعا کرتے ہیں، نیکوں کے ساتھ مل جائیں، رفیق اعلیٰ۔ اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام پھر صالحین کے ساتھ ملنے کی دعا کریں تو اس سے مراد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے جیسے تو نے دیگر انبیاء کو، مجھ سے پہلوں کو بلند مرتبہ دیا ہے، یا اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دینا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ آپ اور میں جب دعا کریں تو ہماری دعا کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد داتا صاحب کے قریب کر دینا، یا اللہ ہمیں حضرت شاہ المعالی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت داؤد بندگی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، سید الطائفہ جنید بغدادی کے ساتھ، یا اللہ ہمیں مرنا ان کے ساتھ نصیب ہو جائے، یعنی ہم مر جائیں تو میرے مالک ہمیں جو تدفین ہے، تدفین یہ ان کے مزارات کے قریب مل جائے، اور مرنے کے بعد ہماری روح جو ہے وہ ان کی روحوں کے ساتھ جا ملے۔ یہ دعا آپ کی میری ہے، لیکن آپ دعا فرمائیے، آپ اندازہ فرمائیے ان شخصیات کا کہ جن کا وصال ہوا وہ خواہش کر کے گئے
کہ ہمارا مزار، ہمارا جو جسد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر اجازت مل جائے تو حضور کے ساتھ تدفین کر دینا۔ آپ اندازہ فرمائیے کیا مقام ہے، جب ان کے جنازے لا کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے تو حضور خود فرما رہے ہیں بھائی لاؤ اندر، ہم سے کب سے انتظار کر رہے تھے ان کے آنے کا، ان کی تدفین ہمارے ساتھ کرو، ان کی تدفین ہمارے ساتھ کرو۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یا اللہ نیکوں کے ساتھ موت دینا، اسلام پر موت دینا، نیکوں کے ساتھ ملا دینا، اور اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے۔ ائمہ کرام احادیث مبارکہ سے یہ نتیجہ نکال گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندے کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت کی بات، یہ جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر ان کا اور کیا مقام بیان کروں آپ کے سامنے کہ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی تدفین وہاں ہوتی ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے۔ فضائل صحابہ، سبار بن عبداللہ بن سوار فرماتے ہیں میرے ابا جی شاگردوں کے ساتھ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کے دوران انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا قبرستان میں کسی بندے کی قبر تیار کی جا رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبر نکالنے والوں سے پوچھا، فرمایا قبر من ھذا، یہ کس کی قبر نکال رہے ہو، یہ کس کی قبر ہے؟ تو وہ جو تدفین کرنے والے تھے، قبر کھودنے والے، انہوں نے کہا قبر فلان الحبشی، یا رسول اللہ اے فلانے حبشی دی قبر نکال رہے ہیں۔ حضور کو حبشی تھا، انتقال کر گیا ہے، اس کی تدفین کی تیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے سبحان اللہ، سرکار کا فرمان غور سے سنیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کیا تعجب کی بات ہے، سیق من ارضہ و سمائہ، تعجب کی بات، کس زمین سے چلا، کس آسمان سے چلا، اس حبشی کے بارے میں کس زمین سے چلا، یعنی پیدائش تو حبشہ کی تھی نا، وہاں کا رہنے والا تھا، روح آسمانوں سے آئی تھی۔ سرکار نے فرمایا تعجب کی بات ہے، مالک کی قدرت پر کیسی حیرانگی ہے، کس زمین سے چلا، کس آسمان سے چلا، اور آج تدفین اس کی کہاں ہو رہی ہے، پیدا کہاں سے کیا گیا؟ سرکار فرماتے آج تدفین وہاں سے ہو رہی ہے جہاں سے اس کی تخلیق کی گئی تھی۔ تو اب جب یہ جملہ مکمل ہوا، حدیث مکمل ہو گئی یہاں پہ، تو حضرت عبداللہ بن سوار نے اپنے بیٹے سوار کو مخاطب کیا، فرمایا سوار میں اس سے بڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اور فاروق کی کیا عظمت بیان کروں کہ تم اندازہ کرو آج جب کہ وہ حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، کیسی تعجب کی بات ہے، اس سے بڑھ کر ان کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے خمیر کے لیے اللہ نے مٹی کا وہی حصہ پسند فرمایا جو خود سرکار کے لیے پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ان کی بیان کروں کہ اللہ نے ان کے خمیر کے لیے وہ حصہ پسند کیا ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، اس سے بڑی ان کی فضیلت کیا ہے؟ اور میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کروں، اس پر سوال ہے، حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے احادیث مبارکہ میں سیرت نگاروں نے یہ بات نقل کی کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمیر مبارک جب تیار کیے جانا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو مٹی لی نا، یہ عین کعبہ معظمہ سے لی۔ توجہ توجہ، تھکیاں تھکیاں گلنا اسی نہیں کر دے، اے انجینئر جیسے خبیثاں دا کام ہے، اے تھکیاں گلنا کرنا، تھرڈ کلاس گلنا کرنا اور بالکل عقل سے ماورا باتیں کرنا، یہ انجینئر جیسے تھرڈ کلاس نہیں بلکہ 3000 کلاس سے بھی آگے کوئی کلاس اگر ہو نا تو اس سے بھی زیادہ کوئی، یہ ڈی نہیں بلکہ کوئی زی گریڈ قسم کی کوئی شے ہو نا تو یہ انجینئر کو سہتی ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ حضرت شیخ الشیوخ رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ شہاب الدین سہروردی بانی سلسلہ سہروردیہ آپ فرماتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا کہ میں شیخ الشیوخ دا حوالہ آپ دے رہے ہیں، شیخ الشیوخ دا حوالہ میں آپ دے رہے ہیں اس واسطے کہ میں نے پتہ ہے کہ جس وقت شیخ الشیوخ کا نام آئے گا نا تو انجینئر جیسے جو ایکس وائی زی کلاس قسم کے لوگ ہیں نا یہ بات کریں گے بس صوفیاں دیاں گلنا لے آئے ہو، اور اسی بھی چاہنے ہیں خبیثہ تو اے گل کرتے صحیح صوفیاں دیاں لے آئے ہو، پھر صوفی کی بات بعد میں جس مولوی نے کی ہے نا اسی مولوی کا جوتا اتار کر تیرے سر پہ ماریں گے، لے صوفی سے آگے اتنے مولویوں نے یہی بات دہرائی ہے، پھر بات میں وہ بات کی بات ہے، پھر صحیح
سمجھ آ رہی کہ یہ بندے کا اپنا کام ہوتا ہے نا. جو جنگ کھیلنے والا آدمی ہوتا ہے نا, وہ اپنی جو اس کی ہوتی ہے نا طریقہ کار جنگ لڑنے کا, جو آئیڈیا اس کا پلان ہوتا ہے, وہ شروع میں ظاہر نہیں کرتا. یہ مناظرے کا کام ہے, مناظر کا کام ہے. جو دلیل ہوتی ہے نا, ساری دلیلیں بھی اسی وقت عین وقت پر موقع پر نہیں دے دی جاتی, بلکہ کچھ بچا کر رکھا جاتا ہے تاکہ گل آئے گی نا پھر کر آج تواڈے نال صرف وہ گلاں کر رہے ہیں جڑی تواڈی محبت والی ہیں. آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایکس وائی زی قسم کے جو لوگ ہیں نا انجینئر ورگے, انہوں نے نہیں آئے. بہرحال اچھا, شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خمیر مبارک ہے نا, یہ آپ کی تیاری یہ ہوئی عین کعبہ معظمہ والی جگہ سے. اب سوال یہ ہے, توجہ کے ساتھ سوال یہ ہے, حدیث مبارکہ میں تو لفظ یہ ہے کہ جب تخلیق جس مقام سے ہے تو پھر تدفین بھی وہی ہونی چاہیے, تدفین بھی وہی ہونی چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تو کعبہ معظمہ کے اندر ہونی چاہیے تھی. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہاں ہونی چاہیے تھی؟ عین کعبہ معظمہ. لیکن سرکار کی تدفین تو ہوئی تو بیت اللہ شریف میں. اب دونوں میں سے مدینہ منورہ میں, اب دونوں میں سے ایک بات ہونی چاہیے. یا تو یہ روایت ٹھیک ہو خمیر والی کہ جہاں سے خمیر لیا گیا ہے تدفین وہی ہونی چاہیے, تو وہ کعبہ معظمہ میں نہیں ہو سکی, تو لہذا یہ حدیث مبارکہ صحیح نہیں لگتی. یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں یہ فرمان کہ حضور کا خمیر مبارک بیت اللہ سے لیا گیا ہے, یہ سچا نہیں. دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. لیکن حضرت شیخ الشیوخ فرماتے ہیں دونوں فرمان سچے ہیں. سرکار کی خمیر مبارک کے لیے جو مٹی لی گئی وہ بھی بیت اللہ سے لی گئی, اور یہ فرمان بھی سچا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تو پھر بیت اللہ شریف کے بجائے یا مدینہ منورہ میں ہوئی. فرمایا اس کی اصل وجہ یہ ہے, جب طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بیت اللہ شریف سے وہ مٹی اٹھائی اور اس پانی پر بہا کر اس مقام پر لا ٹھہرائی جہاں اس وقت مدینہ منورہ میں حضور آرام فرما رہے ہیں. حضور آرام فرما رہے ہیں. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوئی, ایک مقام تو یہ ہے فضیلت کی بات حضرت صدیق اور فاروق کے لیے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خمیر کے مٹی وہ پسند کی ہے جو حضور کے لیے فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ان کی فضیلت ہے. اور دوسری ان کی فضیلت کی بات یہ ہے کہ جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خمیر تیار کرنے کے لیے کعبہ معظمہ سے تربت مبارک لی گئی, اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی اصل تیار کرنے کے لیے جو مٹی لی گئی وہ بھی کعبہ معظمہ سے ہی لی گئی ہے. یہ ان کی فضیلت کی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک جملہ اور سماعت فرمائیے, اسی ایک مرحلے میں ایک جملہ اور پسند فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, جامع ترمذی کی روایت. ابھی میں آپ کے ساتھ سطحی باتیں کر رہا ہوں. سطحی باتیں کرنے کا مطلب ہے عمومی فضائل جو ان بزرگوں کے بنتے ہیں ابھی آپ کے سامنے وہ عرض کر رہا ہوں. جامع ترمذی میں یہ روایت, سرکار کا وصال ہوا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں اختلاف ہو گیا کہ سرکار کی تدفین کہاں کی جائے. بعضوں نے کہا بیت اللہ شریف کے اندر ہونی چاہیے, کعبہ معظمہ کے اندر حضور کی تدفین کی جائے. بعض اصحاب نے کہا جنت البقیع شریف میں ہونی چاہیے, سرکار کا پسندیدہ مقام ہے کہ سرکار کی حیات میں جب مدینہ منورہ میں جس صحابی کا بھی وصال ہوا تو ان کی تدفین کہاں ہوتی تھی؟ جنت البقیع شریف میں, تو یہاں ہونی چاہیے. بعضوں نے کہا بیت المعلا, یہ جو قبرستان ہے بیت اللہ شریف میں, جنت معلا جس کو کہا جاتا ہے, یہاں تدفین سرکار کی ہونی چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. توجہ, آپ تشریف لائے, اختلاف سنا, آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہاں صحابہ کرام کی آراء کی ضرورت نہیں ہے, ابھی یہاں اجتہاد کی ابھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ نص موجود ہے. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, سرکار نے ارشاد فرمایا ما قبض اللہ تعالی نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ او کما قال علیہ السلام. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی جس نبی کی بھی روح قبض کرتا ہے تو رب العالمین جل وعلا انبیاء کی روح قبض کرتا ہی اس مقام پہ ہے جہاں رب کو پسند ہو کہ یہاں ان کی تدفین کی جائے. اب سرکار کی تدفین اگر ہوئی ہے حجرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ میں,
حجرہ عائشہ صدیقہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ مقام اللہ کا پسندیدہ تھا. ٹھیک. اچھا ایک جملہ اور سن لیں. فرمایا یحب ان یدفن فی، یہ گرامر کا مسئلہ ہے. یہ یحب ہے نا، پسند کرے. یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آگے رب العالمین جل وعلا کا اسم گرامی ذکر نہیں کیا. یہ میں نے ترجمے میں کہا دو احتمال. یہ یحب ہے نا، یحب گرامر کا سارا مسئلہ آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے اس میں دو معنی ہو سکتے. ایک اس یحب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے کہ اللہ پسند کرتا ہے، اور یہ بھی احتمال شارحین فرماتے ہیں اپنی جگہ باقی ہے کہ نبی خود پسند کرتا ہے. توجہ ہے، اللہ پسند کرے یا نبی خود پسند کرتا ہو کہ میری تدفین اس مقام پر کی جائے، تو رب العالمین جل وعلا ان کی روح وہیں قبض کرتا ہے. اس کی دلیل سن لیجئے کہ نبی پسند کرے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے وصال کا وقت آیا، مشکات میں روایت موجود ہے. حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے. آ کر کہا کہ جی وقت اجل ہے، اللہ کا حکم ہے، تیاری فرمائی. سیدنا کلیم علیہ السلام حضرت موسیٰ، آپ نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر، وہ بشری صورت میں آئے تھے، تو ایک ضرب دے ماری. آپ بشری صورت میں آئے تھے تو آنکھ باہر آ گئی، آنکھ یہاں رکھی اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عروج کیا. یا اللہ تیرے حکم سے گیا تھا مالک، لیکن کلیم نے تو جلال میں آنکھ نکال دی ہے، وہ آنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، ان کا ارادہ نہیں ابھی. اس پر رب العالمین جل وعلا نے فرمایا دوبارہ جائیے اور جا کر حضرت کلیم سے کہیے کہ اے ہمارے محبوب نبی موسیٰ، اگر آپ کا ارادہ ہے آنے کا تو ٹھیک، اگر نہیں ارادہ، اختیار ہوتا ہے نا انبیاء، اگر ارادہ نہیں تو یہ جو آپ کے گھر کا بیل ہے اس کی پشت پر آپ ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال عمر بڑھا دے گا. اختیار ہے. حضرت موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں آئے، یہ سارا معاجرہ عرض کیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب وہ سال پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد؟ حضرت ملک الموت نے کہا جی اس کے بعد پھر اللہ کا حکم، جانا تو ہے بارگاہ حق میں. فرمایا ٹھیک ہے، اگر تب بھی جانا ہے تو اب ہی ہم جانے کے لیے راضی ہیں، لیکن ایک شرط ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بیت المقدس سے دور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی یا اللہ مجھے سرزمین انبیاء بیت المقدس کے قریب کر، تاکہ میں چاہتا ہوں میری تدفین وہاں پر ہو، میری روح بھی وہیں قبض کی جائے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے زمین کے سارے فاصلے سمیٹ دیے، آپ بیت المقدس میں آنے واحد میں آئے، وہیں لیٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض فرمائی، وہیں آپ کی تدفین کی گئی. جہاں نبی پسند کرے وہاں اس کی تدفین کی جاتی ہے. اب یہ مسئلہ سمجھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس مقام پہ آرام فرما ہے، یہ مقام اللہ کا بھی پسندیدہ اسی حدیث کے مطابق، اور خود سرکار کا بھی پسندیدہ. میں کہتا ہوں یہ مقام سرکار کو پسند ہے، رب کو بھی پسند ہے. تو جس طرح مقام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو یہ بھی پسند ہے کہ ابو بکر و عمر بھی سرکار کے ساتھ اسی پسندیدہ مقام پہ آرام فرمائے، وہ بھی اسی مقام پہ آرام فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ارادہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ. اور آخری ایک حدیث مبارکہ سنیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے رشتہ دار ہیں، سرکار کے دوہرے رشتہ دار. نمبر ایک، پہلی رشتہ داری ان کی حضور سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی صاحبہ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں بعضوں کا گمان ہے کہ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا تھا، اور ان کے زہر دینے سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، حضور شہید ہو گئے. ام المومنین سیدہ حفصہ پر اور سیدہ عائشہ صدیقہ پر یہ الزام ہے، بعضوں کا نام نہیں لیتا، زبان گندی نہیں کرنا چاہتا. اے نہ تسی کہو بے ڈردہ ہے، ڈردے ڈردے کوئی نہیں اسی، اللہ پاک کو لو ڈردے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو لو ڈردے ہاں، حضور دے جلال کرو. اور سرکار کی نسبت رکھنے والے ہر سرکار کی طرف منسوب آدمی کے جلال سے ڈرتے ہیں، باقی ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے. اوکائی مکائی ہے، خود نام نہیں لے رہا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پاک جگہ ہے، پاکوں کا تذکرہ ہے، ناپاکوں کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن صرف اتنی بات آپ سے آج کروں، گزارش ہے. اچھا ان کا اختلاف تو اہل سنت کے ساتھ نہیں،
ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوا طبعاً، اس میں شہادت کا عنصر نہیں تھا، حضور کو زہر نہیں دیا گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اے جناب فرماندے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ نے حضور کا زہر دیا تھا. تو یہ اختلاف آیا. بعض لوگوں کو لگتا ہے یہ شیعہ سنی اختلاف ہے. میں کہتا ہوں یہ شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، یہ ان حضرات کا اللہ کے ساتھ اختلاف ہے. توجہ ہے، ہمارے ساتھ اختلاف نہیں، یہ اللہ کے ساتھ اختلاف ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس تک کی ضمانت خود دے کر حضور سے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس. محبوب اللہ آپ کی جان کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا. جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لیا ہے. اب اگر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یا حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ نے بقول تمہارے حضور کو زہر دیا تو رب نے بچایا تو نہیں نہ پھر اپنے محبوب کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا تمہارا اختلاف ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے ڈائریکٹ. دوبارہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اختلاف ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا اللہ کے ساتھ اختلاف ہے. لیکن یہ مسئلہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہری رشتہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا تعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود خواہش کی اور خود یہ رشتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے خود طلب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ظاہر کیا تھا. وہ بخاری مسلم کی روایات حضرت عثمان کے حالات زندگی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے؟ اچھا، پہلی رشتہ داری یہ، اور دوسری رشتہ داری حضرت عمر کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ، اماں جی سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علی حبیہا و علیہا کے ساتھ، حضرت امام حسن کے ساتھ، حضرت امام حسین کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ. یہ ہے، یہ تعلق ہے حضرت عمر کا ان سارے خانوادے کے ساتھ کہ مولا کائنات کی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم جن کی والدہ خود سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ہیں، ان کی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے. حضرت عمر کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور خود مولا کائنات اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں ہے. اب رب کیا فرماتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان رشتہ داریوں کے بارے میں؟ فرمایا ان اللہ ابا. ساری کائنات کو سرکار فرماتے ہیں اللہ انکار کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ انکار کرتا ہے اس بات پر کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے حرم میں کوئی خاتون ایسی نہیں لانی اور اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو کبھی کسی ایسے شخص کے نکاح میں نہیں دینا جو جنتی نہ ہو. تو جو ہے ان اللہ ابا، اللہ انکار کرتا ہے اس بات پر کہ محبوب آپ کے حرم کی زینت بننے والی ہر خاتون جنتی ہی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی یہی ہے کہ میری اولاد بھی ہمیشہ صرف ایسے لوگ کے نکاح میں جائے جو جنتی ہوں. اب جن کے نکاح میں حضور کی بیٹیاں گئی ہیں یا جن کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں آئی ہیں، سرکار خود ان کے لیے جنت کے ضامن ہیں، ضمانت دے رہے ہیں. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں عاص ابن ربیع ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا مولا کائنات ہوں، یہ بھی سارے کے سارے جنتی داماد ہیں. اور جو حضور کے حرم میں آئی ہیں، چاہے وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، حضرت سیدہ حفصہ ہیں، وہ اور ان کے خانوادہ میں ہر وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوگا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے ساتھ وہ بندہ جنتی ہوگا.